یہ جو اختلاط ہے اس سے بچا جائے، اور بچنے کے لیے چھوٹا سا وظیفہ کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، خوب جو ہے نا کی جائے، اور اس کے لیے سورہ کہف یا تو پوری جمعہ کے دن پڑھی جائے، یہ بہتر طریقہ ہے کہ ان فتنوں تو محفوظ جگہ پہ کریں، ایسے دفتر میں کام نہیں کریں، ایسی جگہ پہ کام نہیں کریں جہاں پہ اختلاط ہو، نہ ہی پڑھنے کا سلسلہ۔ سارے علماء سے پوچھ لیں آپ، سب بتاتے ہیں کہ کسی کو پڑھانے کا سلسلہ مرد اور عورت کا، تو یہ انگریزی ماحول ہمارے لیے ہمیں راست نہیں آئے گا۔ انگلش پڑھیں، انگریزی نہیں پڑھیں۔ انگلش ایک زبان ہے اور زبان کے طور پر پڑھیں۔ یہ جو سوال اٹھ رہا ہے آج کل کہ تعلیم کے سلسلے میں بھی اور اس طریقے سے جو ہے دفاتر میں بھی، دیگر سارے اداروں میں، اسپتالوں میں، شاپنگ مالوں میں، کہ خواتین کا کہیں جو ہے تعلیم کے حوالے سے اور اس طریقے سے جاب کے حوالے سے ایک سلسلہ عام ہو گیا، اور یہ آیا ہے یعنی مدینہ منورہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے نہیں آیا۔ جب غیر ہم پر مسلط ہو گئے، غیروں کے سب طرف جو ہے تسلط ہو گئے، تو وہاں سے انہوں نے اسکرین پہ دکھا کے ساری چیزیں اور سارے معاملات ہو کر کے سب چیزیں آج ان کی جو ہے دائرے قبضے میں ہیں، دسترس میں ہیں، سارے انہیں سے لین دین معاملات، تو اسکرین پہ جو ہے سلسلہ شروع ہوا۔ تو آج سے کچھ وقت پہلے تک بھی ایسی کوئی چیز ہمارے کم از کم ملک میں نظر نہیں آتی تھی، جو وہ آج ہمارے ملک میں بھی نظر آ رہی ہے اور دنیا میں بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں شرعی طور پر سب کو معلوم ہے کہ بھائی عورت اور مرد کا اختلاط غیر محرم جو ہے، بغیر محرم کے، غیر محرم جو مرد ہے یا عورت ایک دوسرے کے لیے، وہاں پر دونوں کا اکیلے ہونا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ چاہے وہ گاڑی میں تنہا ہو رہے ہوں، چاہے وہ کسی تعلیم گاہ میں اکیلے ہو رہے ہوں، چاہے وہ ریسٹورنٹ پہ اکیلے ہو رہے ہوں، چاہے سفر میں اکیلے ہو رہے ہوں، تو جہاں پہ بھی غیر محرم دونوں ان کا اختلاط ہو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا جہاں دو غیر محرم اکٹھے ہوں گے عورت و مرد، تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوگا۔ شیطان کے لیے فرمایا کہ وہ انسان کے جسم میں، اولاد آدم کے جسم میں ایسے صلاحیت کر جاتا ہے جیسے خون کا جریان ہے، جیسے خون جاری ہے ایسے شیطان بھی جاری ہو جاتا ہے خون کے ساتھ، اور وہ ابن آدم کو بہکاتا ہے اور غلاتا ہے اور نقصان دیتا ہے۔ تو حضور جیسی ہستی کائنات کی، جن کے لیے کائنات بنی ہے، فدا کا ابی و امی، کہ آپ پر میرے ماں باپ اور سارا جہان قربان، تو آپ نے جو بات فرما دی یہ حفاظت کے لیے فرمائی ہے کہ ہمارا تحفظ کا معاملہ کیا ہے، یہ ہے، اور اس کے برعکس ہم جو کریں گے وہ تحفظ کے ہٹ کرے۔ اللہ رسول کا پھر وہاں تحفظ نہیں، پھر وہاں پہ شیطان کا تسلط ہے، پھر شیطان جو چاہتا ہے کرواتا ہے۔ آج کفریہ ملت سے جتنے بھی سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں جو یعنی اضافی آ گئیں جس میں انسانی اقدار گر رہے ہیں اور فحاشی اور یعنی اور اسی کے تحت ساری تباہیاں ہو رہی ہیں، تو وہ سارے کے سارے معاملات انسانی اقدار سے ہٹ کریں، جو کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین میں نہیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں اسی لیے پیش آئیں کہ یہاں پہ معاملات مکس ہو گئے۔ تو یہ جو اختلاط ہے اس سے بچا جائے، اور بچنے کے لیے چھوٹا سا وظیفہ کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، خوب جو ہے نا کی جائے، اور اس کے لیے سورہ کہف یا تو پوری جمعہ کے دن پڑھی جائے، یہ بہتر طریقہ ہے کہ ان فتنوں کے سلسلوں کے لیے، یا شروع کی حضور نے فرمایا 10 یا آخر کی 5 یا 10 آیتیں، یا شروع کی 3 آیتیں، یہ پڑھنا اس چیز کے لیے آپ کے اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا۔ اس چیز میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی یاد رہے کہ از خود کوئی بھی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسا سلسلہ اختیار نہ کریں، کوئی بھی ایسی جاب اختیار نہ کریں، کوئی بھی ایسی تعلیم کا اختیار نہ کریں جس میں یہ اختلاط ہو اور وہ معاملات تباہی کے ہو جائیں۔ رات دن آج کل کے دور میں مفتیان کرام سے پوچھنے، دارالفتہ سے پوچھنے، یہی مسائل سب سے زیادہ پوچھے جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے مسئلے، عورت مردوں کے مسئلے، میاں چلا رہا ہے بیوی کے مسائل کے لیے، بیوی چلا رہی میاں کے مسائل کے لیے۔ اس اختلاط نے سب کے گھر تباہ کرنے کی طرف جو بڑھا دیے، یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا اعلنوا النکاح ولو بالدفوف، اس میں سیکیور کیا ہے، رشتوں کو محفوظ کیا ہے، ورنہ انسیکیور ہو جاتا ہے آدمی۔ کیسے کہ جناب جو ہے نا اپنی مرضی سے چپ چاپ خاموشی سے، اور حضور نے فرمایا کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، ببانگ دہل ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ نکاح اعلانیہ کرو چاہے دف بجا کر ہی کیوں نہ ہو، اور جو گناہ ہوتا ہے وہ چھپ کے ہوتا ہے، خاموشی سے ہوتا ہے۔ تو آج یہ چیزیں بھی ہو گئی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سیکنڈ وائف کے طور پہ، تھرڈ وائف کے طور پہ، دوسری شادی کے طور پہ مرد اور ایک دوسرے کو وہ کر لیتے ہیں، آمادہ تیار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہی کی تباہیوں کے مسائل ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں، اور دارالفتہ میں جا کے آپ پوچھ لیں، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو توڑا تو زندگی برباد ہو گئی، ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ ایک خاتون کو نانی دادی پر دادی تک بننا ہے، وہ جب ہی بنا جائے گا جب اللہ رسول کے ساتھ رشتہ کرے۔ ایک مرد کو دادا پردادا یہ سب چیزیں بننی ہے، لیکن کسی قسم کی وہ چیز جو آج دجالی فتنے کے تحت شیطانی سلسلہ عام ہوا ہے، اس سے بچنے کا، اللہ رسول کے احکامات کو عمل کرنا، ایسی کسی چیز میں داخل نہیں ہونا اور نہ شامل ہونا، اس سے بچنا، اور سلسلہ کرنا بھی ہو تو محفوظ جگہ پہ کریں، ایسے دفتر میں کام نہیں کریں، ایسی جگہ پہ کام نہیں کریں جہاں پہ اختلاط ہو، نہ ہی پڑھنے کا سلسلہ۔ سارے علماء سے پوچھ لیں آپ، سب بتاتے ہیں کہ کسی کو پڑھانے کا سلسلہ مرد اور عورت کا یا وہ کسی بھی طرح ہو، اس کے لیے منع کیا جب تک کہ ساتھ غیر محرم نہ ہو۔
غیر محرم کے علاوہ محرم موجود نہ ہو. سفر کے لیے بیسیکلی جو ہے روکا گیا ہے. 10ویں مسائل آتی ہے, یہ سب تحفظ کے لیے, سیکیور کرنے کے لیے, ورنہ آدمی انسیکیور ہوتا ہے. اور آج یہ سارا ماحول وہی بنا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا بھی مانگتے رہیں, اور اپنے ہمیشہ اچھے لوگوں کی باتیں اور علماء فضلاء اللہ کے نیک بندوں کی باتیں بیان دن بھر میں ضرور سن لیا کریں, تاکہ وہ صحبت ملتی رہے. اور براہ راست بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھا کریں, اور عوام الناس جو ہے جمعے کے دن بیان سے پہلے چلی جایا کرے, اللہ رسول کی بات سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لے. جو اپنی حفاظت نہیں کرے گا تو شیطان اس کو اچک لے گا. اور بھیڑیا شیطانوں کو, انسانوں کا جو بھیڑیا ہے وہ شیطان ہے, وہ انسان کو اچک لیتا ہے جب وہ اس چیز سے نکلتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ساتھ میں نیک صحبت اختیار کریں, اچھی صحبت, اور اچھے لوگوں کے بیانات سنتے رہیں تاکہ ہر طرح سے معاملہ محفوظ ہو جائے. کہیں بھی تنہائی اختیار نہ کریں. مرد ہے تو مرد ہونے کی وجہ سے, عورت تو عورت اس کی وجہ سے, کہیں پر بھی, چاہے گاڑی کے اندر ہوں, چاہے جو ہے گھر میں ہوں, کسی مقام پہ ہوں, کسی ریسٹورنٹ پر ہوں, کسی جو ہے سفر میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, کہیں بھی نہیں. اور جو لوگ بڑے ہیں, دفتروں کے بڑے ہیں, گھر کے بڑے ہیں, وہ جواب دہ بھی ہیں. جو اس چیز میں جو ہے نہیں روک تھام کر رہے ہیں تو وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ بھی ہیں. اللہ وکل گمراہ وکل مسئول عن رعیتی. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے. اور یہ جو فیشن ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں, یہ اپنے جو عورتوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے کرنے کی ہے. اور قرآن کریم سورہ نور میں اس کی ساری تفاصیل ہیں, اس کا بھی کبھی مطالعہ کر لیں, یا علماء کے جو بیانات سورہ نور سے متعلق ہیں, سورہ احزاب سے متعلق تفاصیل ہیں, وہ تفصیل سے سنیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی, اللہ کا کرم ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں سن لیں, اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور کے لیے جیسے ہے نا مشہور کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے, مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو. یہ اکبر الآبادی کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک شعر مشہور ہے کہ آڑے بال لگا کر چشمہ, آڑے بال لگا کر چشمہ, فیشن پہ میں مر گئی, میرا قصور نہیں ہے بلما میں انگریزی پڑھ گئی. تو یہ انگریزی ماحول ہمارے لیے ہمیں راست نہیں آئے گا. انگلش پڑھیں, انگریزی نہیں پڑھیں. انگلش ایک زبان ہے, اور زبان کے طور پر پڑھیں, زبان کی حیثیت میں رکھیں اس کو. مذہب کے مقابلے پر آ کر اپنا مذہب مت اجاڑنے دیں, اپنے اعمال مت اجاڑنے دیں, اپنی حیا اور آبرو کو مت اجاڑنے دیں. انگلش کو انگلش کی حیثیت سے رکھیں, اور انگریزی کی مت پڑھیں, اور نہ انگریزی تہذیب کو اختیار کریں. تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں اللہ کی حفاظت میں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ. شیئر کرو, سبسکرائب کرو, نہیں مطلب کیا کیا کرنا ہے بتا دے بھائی. شیئر کرو, سبسکرائبر کرو, لائک کرو, آگے بھیجو. خود بھی دیکھو, دوستوں کو بھی دکھاؤ, سن رہے ہو, خود بھی دیکھو, فیملی کی بھی دکھاؤ. بیانات سنتا جاؤ, ثواب کماتا جاؤ. بہت اچھا بولا.